السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30ویں پارے سے آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البینہ کی چند آیات سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز وہ ہمارے اسی چینل پہ موجود ہیں۔ جو بھائی پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ لازماً چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بیل پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے، اس کی اطلاع آپ کو مل جائے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یاد رہے کہ جو بھی قواعد اس سبق کے دوران بیان کیے جائیں گے وہ قواعد ہم نے تفصیل کے ساتھ قرآنی قاعدہ میں بیان کیے ہیں، اور قرآنی قاعدہ کے 41 اسباق وہ بھی اسی چینل پہ موجود ہیں۔ پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں آپ کو 41 اسباق پر مشتمل قرآنی قاعدے کا الگ سے فولڈر جو ہے وہ حصہ الگ سے جو ہے وہ ہم نے پارٹ بنائے ہیں، سیکشن۔ تو قرآن قاعدے کے فولڈر میں آپ 41 اسباق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ لام کو موٹا نہیں کرنا۔ لفظ اللہ کے لام کے سوا کسی بھی لام کو موٹا نہیں پڑھا جاتا ہے۔ وہ جو موٹے حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے ان کو صرف موٹا کریں گے۔ لام کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، لم نہیں کریں گے، لم، ٹھیک ہے۔ یکن الذین، ذال کو نرم ادا کریں گے، اور یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، جیسے یہ کاف کے اوپر پیش ہے، اس کو یکو نہیں کریں گے، یکون الذین، ٹھیک ہے، ذینا نہیں کریں گے۔ اچھا، کاف کو باریک پڑھنا ہے اور را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور را کے اوپر پیش ہے جس وجہ سے را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا مدہ، واو مدہ اور الف مدہ جو کہ انشاءاللہ آگے آئے گا آپ کو بتائیں گے، اور ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ من، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، من نہیں کریں گے، یا من نہیں کریں گے، من اہل الکتاب، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے، حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو حالت جزم میں ہلا کر نہیں پڑھا جاتا۔ کاف کو باریک پڑھنا ہے، تا مد اصلی ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ والمشرکین، را کو باریک پڑھنا ہے، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، کی یا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ منفکین، یہاں نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، غنے کے ساتھ باریک اخفا ہے، منفکین، ٹھیک ہے۔ فا کو کاف سے ملائیں گے، فکی، کاف کو باریک پڑھیں گے اور یہ یا مدہ ہے۔ حتی، یہ تا کے اوپر جو ہے کھڑی زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ تا کو باریک پڑھیں گے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، تیا، ٹھیک ہے، کسی کو لمبا نہیں کرنا۔ ہم البینہ، اچھا، یہاں یہ جو گولتا ہے وقف کی صورت میں ہا میں تبدیل ہو جائے گی، ہائے ساکنہ میں، ٹھیک ہے، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو تأتیہم البینۃ رسول، ٹھیک ہے، تا کو لمبا نہیں کریں گے، تا باریک پڑھیں گے۔
اور را کو موٹا ادا کریں گے، سو، سین کو باریک سیٹی سے، اور یہ واو مدہ ہے، سو، لم من اللہ، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ادغام کے ساتھ غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، یتلو صحفا مطہرہ، اچھا تا کو ہلانا نہیں ہے، لو و مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، طہرہ، تو کو موٹا ادا کریں گے اور را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں تا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں یہاں اخفا ہوگا نون تنوین کا، مطہرۃ فیہا، ٹھیک ہے، اخفا مع الغنہ، باریک اخفا، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، کتب، یہاں کاف تا کو باریک پڑھنا ہے، با کو بھی، اور اسی طرح نون تنوین کا یہاں بھی اخفا ہے لیکن موٹا اخفا ہے، ٹھیک ہے، کتب قیمہ، قاف کو موٹا ادا کریں گے، وقف کی صورت میں گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، واو کو ادا کرتے ہوئے ان کو گول کرنا ہے، ما الف مدہ ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، فرّا، را کو موٹا ادا کرنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، ذی یا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، او وا مدہ ہے، تل کتاب، تا مد اصلی ہے جس کو کھڑی زبر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کھڑی زبر ہے، مد اصلی بھی اس کو کہتے ہیں، با کو لمبا نہیں کرنا، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، کھڑی زبر کو، کھڑی زیر کو، الٹا پیش کو، الا، لا الف مدہ ہے، من بعد، یہاں نون ساکن کا اقلاب مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، من بعد، ما الف مدہ ہے، جاءت، یہاں جو مد ہے یہ مد واجب ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو وہاں جو مد ہوگی وہ مد واجب کہلائے گی، 3 سے 4 الف اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں، تا کو ہلانا نہیں ہے، ہم البینہ، وقف کی صورت میں گولتا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اچھا جی، وما میم پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو وہاں مد جائز ہوتی ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، اور یہاں بھی جو مد ہے یہ بھی مد جائز ہے، ٹھیک ہے، مد جائز کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، الا یہ الف مدہ ہے، لیعبدوا اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے پیش ہے، عین کو واضح نکالیں گے، مخ، خا کو موٹا، صاد کو موٹا ادا کریں گے، صی یا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کریں گے، لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اچھا یہ دی یا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کریں گے، فا پہ جو مد ہے یہ بھی مد واجب ہے، یہ مد واجب ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، وَيُقِي، قاف کو موٹا، مُصَّلَاةَ، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، لا مد اصلی ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، زکا، زا کو زور سے ادا کرنا ہے، کا مد اصلی ہے، باریک پڑھنا ہے کاف کو، اسی طرح ذال پہ مد اصلی ہے، دی یا مدہ ہے، نون لام کو ہلانا نہیں ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کرنا ہے، وقف کی صورت میں، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ذی مدہ ہے، راب کو موٹا ادا کرنا ہے، اور وہ مدہ ہے، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہا کو ہلانا نہیں ہے، للکتاب، تا پہ مد
اصلی ہے، والمشرکین را کو باریک پڑھنا ہے، کی یا مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، ناری را کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے را کو باریک پڑھا جائے گا، جہنم نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، دی یا مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے۔ اچھا ایک بات یہاں یاد رکھیں، اگر یہاں ہم وقف کرتے ہیں تو الف مدہ کے برابر اس کو لمبا کریں گے، یعنی کہ ایک الف کی مقدار کے برابر۔ اگر یہاں ملا کے ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہاں مد جائز ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے۔ خالدین فیہا اولئک، ٹھیک ہے، آپ نے قواعد کی روشنی میں پڑھنا ہے، گو کہ یہاں مد پڑھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو قاعدے کی روشنی میں یہاں مد ہوگی، اور یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے، حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہے۔ اچھا جی، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، شر را کو موٹا ادا کریں گے، بریہ را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں وقف کی صورت میں تا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، اب مکمل سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية۔ آیت نمبر 6 تک سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 تک ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔